اور زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ آسان. آج بھی لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں. اتنا معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے. پہلے زنا بہت مشکل تھا, لڑکیاں مانتی نہیں تھی. آج تو میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار کیسے اتنے آرام سے زنا ہو رہا ہے بھائی. اور جب ایک چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر جو نہیں کر رہا ہوتا لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سا کیا مولوی والی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے, یار کیا مولوی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں موبائل کی شاپ پہ کھڑا ہوا تھا, میں یہ چیزوں کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو اس وقت میں بہت زیادہ آزاد گھومتا بھی تھا, اب تو گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا. کہیں بھی جاؤ تو سیلفیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, آدمی بہت ہی اس ٹینشن میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ تو اب میں منہ لپیٹ کے جا رہا ہوں, ایک کیپ لی, کالا چشمہ لگایا, رومال لیا. اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کوئی چور پکڑ کے سمجھ کے نہ کوٹ دے یار. کوئی بندہ چوری کر کے بھاگا ہے اور مجھے پکڑ لیا کہ بھائی یہی لگ رہا ہے, عجیب سا آدمی حلیہ تبدیل کر کے جا رہا ہے, تو ایک ٹینشن ہے بہرحال اچھی خاصی. لیکن یہ دل چاہتا ہے یار آدمی ایسے گھومے پھرے, کہیں گولے گنڈے کھائے بیٹھ کے, کہیں گول گپے کھائے, وہ اپنا مزہ ہے یار اس کا. ریڑھی سے چھولے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ جو ریڑھی کی بریانی ہے نا دیگ والی, اس کا مزہ آپ کو ہوٹلوں میں نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے ہم صدر میں ایک بھینس کی گوشت کی بریانی بناتا تھا, پلاؤ, ایسا مزہ آتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہم بیٹھ کے کھاتے تھے, اب نہیں کھا سکتے. عجیب ہی جیسے چائے, جو جتنا گندا ہوٹل ہوگا نا اس کی چائے اتنی مزے کی ہوگی. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی چرسیوں کے ہوٹل میں نا کہ چھپڑے میں چلے جاؤ, وہاں جتنا گندا بدبودار ہوٹل ہوگا چائے میں اس کا. میں بہت پریشان ہوتا تھا. ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, ایک آدمی نے مزیدار چائے بنانے کا طریقہ بتایا. اس میں اس نے یہ بات ذکر کی کہ چائے کا برتن فوراً دھوئے نہیں, اسی میں بار بار چائے بنائے. وہ پرانی والی پتی کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں. میں نے کہا اچھا, یہ گندے ہوٹلوں میں چائے مزے کی اس لیے ہوتی ہے کہ برتن دھوتے نہیں ہے, 6 مہینے کی پتی ریپیٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کا عرق نکلتا ہے اندر سے, یہ وجہ ہے. اسی طرح یہ جو راستے میں چھپڑے کے, میں بات بھول نہ جاؤں کہیں, راستے میں جو چھپڑے کے ہوٹل ہے نا, آپ بڑے وی آئی پی ہوٹل میں کھائیں, ٹھیک ہے صاف ستھرا سسٹم ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھو یہ صاف ستھرا آپ کے سامنے ہوتا ہے, یہ خوش فہمی ابتلا نہ ہو. کبھی ان کے کچن پہ چھاپا مار کے دیکھو, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ آپ کے سامنے وہ ایک 3 پیس سوٹ میں آئے گا اور یوں کر کے رکھ دے گا, اندر کیا ہو رہا ہے ہم اچھی امید ہی کرتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں, یو اے ای وغیرہ میں تو بہت سخت پابندی ہے. وہاں کچن جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے. کچن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچن کی حالت. بڑے صاف ستھرے کچن سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہوتے ہیں. وہاں تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کا ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. تو خیر, 1-2 ایسے ہوٹل ہیں کہ میں نام نہیں ان کا لوں گا, پھر لوگ پبلسٹی کے لیے آ جائیں گے ہمارے ہوٹل کا بھی نام لیں, تو جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچن بھی ان کا صاف ہوتا ہے. لیکن یہ جو چھپڑے کے ہوٹل ہے نا بھائی, چاہیے گندے بندے ہی کیوں نہ ہو, کھانا دال چنے کی ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے. آپ کھا کے دیکھو, مزہ نہ آئے اپنے خرچے پہ کھاؤ, پیسے واپس اگر مزہ نہ آئے. اور ان کی چائے مزے کی ہوتی ہے. تو میں جب ٹریولنگ کرتا ہوں نا لانگ ڈرائیو پہ, تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی چھپڑے کے ہوٹل پہ, منجی پہ نہیں جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, ایسی منجی پہ بیٹھ کے آدمی کھانا کھائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اس میں, حقیقت ہے نا. وہاں جب ایسی پکی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو سائڈوں سے تو ہوا لگتی ہے, بیڈ پہ بھی ایسا ہی ہے. تو خیر, تو کوئی گاؤں کا ماحول ہو, ایسے چھپڑا پڑا ہو نا, تو بکریاں وکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی کھیت ویت, راستے میں ان ہوٹلوں میں کھانے کا بھنڈی کھاؤ مزہ نہ آئے, ایسا ٹیسٹ آ رہا ہو. تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لکڑی کی آگ پہ پکاتے ہیں, تو لکڑی کی آگ کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ ان کی روٹی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر, لوگ بھی بولیں گے یار پتہ نہیں کیا کس سے لے کے بیٹھا جاتا. بات کیا کر رہا تھا میں, بس یہ بات بیان ختم ہو رہا ہے. موبائل شاپ پہ کیوں گیا تھا میں؟ ہاں نہیں, یہ ہاں موبائل شاپ کی بات کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کوئی بڑا کوئی تاجر تھا, موبائل کی بڑی دکان تھی. تو اب لوگ نا مذہب کا مذاق اڑانے لگے ہیں, یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو اس سے کوئی موبائل کی کوئی خرید رہا تھا, تو تھا وہ لبرل سا لڑکا, داڑھی بھی نہیں تھی اس کی, کوئی ٹوپی شوپی بھی نہیں, ایسے جیسے عام طور پہ لڑکوں کا ڈریس ہوتا ہے. تو جب اس سے کوئی بات اس نے کی تو اس نے کہا بھائی یہ شریعت میں حرام ہے اس طرح سے پرچیزنگ کرنا. تو 2-3 لڑکوں نے کہا تو کب سے بڑا مولوی بن گیا ہے, یعنی اس طنز کیا, ابھی تو کب سے بڑا اللہ اللہ کی باتیں شروع کر دی ہیں, کیا اس کو طنز کیا کہ ابھی تجھے کیا ہو گیا بھائی, سیدھا سیدھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کر. تو یہ چیز ہم اور بھی جگہ نوٹ کرتے ہیں
کہ اگر کوئی عام آدمی کسی بھی معاملے میں مذہب کی بات کرتا ہے تو لوگ فوراً تن شروع کر دیتا ہے، بھائی چھوڑ یار، کیا مذہب، کیا ملا ہے، کیا مولوی ہے، کیا کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھو، جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو مذہب کی ہے. سب سے بڑی غفلت انسان سے یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا، یہ بھول جاتا ہے، وہ کہ میں آٹومیٹیکلی ہوں، یہ نیچرل ہے، خود بخود ہی آ رہا ہوں میں، خود بخود ہی بڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ یہ نیچرل ہے تو نیچر بنائی اللہ نے ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے، بار بار، کہ تمہیں بنایا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے مٹی کو مختلف پروسیس سے بنا کے تمہیں بنا دیا، اس کو کیسے بھول گئے ہو تم، کیسے بھول گئے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جب میں ان کو عذاب میں ڈالوں گا نا، جو اپنی تجارتوں میں مست ہو گئے، حلال حرام کی، تاجر آج حلال حرام کی فکر کرتا ہی نہیں ہے. آپ اس سے جائز ناجائز کی بحث شروع کرتے ہیں، اس کی پیشانی پہ لکیریں آنا شروع ہیں. کیا یار، بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں، بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں، ملکی قوانین کو بھی دیکھتے ہیں، مذہبی قوانین کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے، یہ مولویوں کا شعبہ ہے. او بھائی، سودی لین دین اگر آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کے جنگ کر رہے ہو؟ دنیا میں تو سود لیگل ہے، وہ اللیگل تھوڑی ہے. دنیا میں سود لیگل ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ بیچی، آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو اس کی قیمت بڑھا دوں گا میں.